ہاں جی، مفتی مبشر صاحب، یہ پورا پاکستان کی میڈیا بند کر کے آپ کی حجامت خوب ہو رہی ہے۔ اسی موضوع پہ ہم کر لیں گے بات چیت کہ حجامت آپ کی کتنی ہوئی۔ یہ 70 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ نائی نے اس طرح اپنا تیز کیا ہے۔ تو جمہوریت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، وہ دور گزر گیا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اب چاہیں سارے ہی اکٹھے ہو کے مولوی کوشش کر لیں تو مدینے کی ریاست نہیں بن سکے گی، چاہے عمران خان بھی آپ کا ملا بن جائے۔ وہ بھی ایک دور تھا، وہ چلا گیا اس وقت کے حساب سے، اور یہ بھی ایک نیا دور ہے۔ آپ اس ریاست مدینہ کو لانے کی کوشش بھی کریں سارے اکٹھے ہو گئے، تب بھی نہیں لا سکیں گے۔ اور اس نے بھی بڑی کوشش کی مدینے کی ریاست کے نام پر سیاستدانوں کو قابو کرنے میں، لیکن یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ تو جو ہی یہ کھلے تو آئیں ذرا ہم بیٹھ کر پاکستان کی صورتحال پر ذرا ڈائیلاگ کر لیں۔ اور چونکہ میں مسیح زمانہ ہوں، خدا نے میری مثال دی ہے ہر زمانوں پر، مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی، لیکن میں آنکھوں دیکھا حال نہ بتاؤں آپ کو کہ اس وقت اللہ کیا سوچ رہا ہے اور وہ کیا کرے گا، اور تمہارے نبی کا بھی حال بتاؤں اس پہ کیا گزر رہی ہے، اور تمہارے صحابہ کا بھی بتاؤں وہ کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، تو تمہارے صوفیوں کا بھی بتاؤں، تمہارے مفتیوں کا بھی بتاؤں کہ جن کا نام لے لے کے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں پہ ہیں۔ میں تمہیں میری زبان اس لیے نہیں کوئی روک سکتا کیونکہ میری زبان کے پیچھے حق بول رہا ہے وہ ذات جو کہہ رہی ہے کہ ایک ایک کو چن کر خدا کی طرف میری طرف لیا اہل دل کو، باقی جو یہ رہ جائے گا نا بھوسا، یہ گند، خدا نے کہا میں اس گند کو ماضی کا حصہ بنا دوں گا۔ جس کے کان ہیں نا وہ سن لیں، جس کی آنکھیں ہیں وہ اندھا نہ ہو۔ یہ آسمانوں پہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمہارے مذہبوں کی ساری ہی برکتیں اس نے ختم کر دی ہیں، چاہے اب تم تڑپو مرو، چاہے تم انتہا پسندی کر کے جو مرضی کر لو، وہ خدا تمہارا خدا نہیں رہا، نہ تمہارا نہ اسلام کا۔ وہ خدا جس کو تم نے قرآن کے غلط مطلب پڑھ پڑھ کر اپنے پنجرے میں بند کیا ہوا تھا، وہ تمہارا خدا نہیں ہے، اس کا عہد کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔
وہ اگر تم پھل نہیں لے آؤ گے وہ کسی اور کو چن لے گا، اور اب کی دفعہ تو اس نے ایسا چنا ہے، سارے انبیاء مشرق سے، اور مجھے مغرب میں لا کے اس نے مغرب سے سورج طلوع کر دیا کہ اب میری بادشاہت یہاں سے آئے گی، یورپ سے پھیلے گی، اور یہ سورج طلوع ہوگا پھر پوری دنیا کے اوپر۔ یہ تمہارے مسئلے مسائل، یہ تمہاری حدیثیں، یہ تمہاری شریعتوں کا نظام، یہ تمہاری کتابیں، اس نے بھوسا، جیسے بھوسے کو آگ لگاتے ہیں، یہ کام خدا نے آسمانوں پہ کر دیا۔ تو تمہاری نفرتیں جو ہیں، تمہارے اندر جو فطور ہے تمہاری نیتوں میں، اور جو تمہارے ٹیڑے ٹیڑے دل سے ہیں، وہ سب خدا کے خلاف ہیں، لیکن تم میرے خلاف کہتے ہو۔ اب موت کے بعد پتہ لگے گا، او ہو یہ تو خدا کا دل گواہی دے رہا تھا۔ تو تمہارے جو فطور ہے نیتوں میں، جو تمہارے ٹیڑے دل ہیں، وہ فرشتے، ان کے پاس بڑے لمبے لمبے چھتر ہیں۔ آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے۔ وہ تو تم سے ایک دو گھڑیوں میں گفتگو بھی نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں آٹومیٹک ایسے پہنچائیں گے جیسے تیر پہنچتا ہے تمہاری دنیا میں، اور تم وہاں پہ تڑپو گے، جیسے ناگ ڈستا ہے نا، ایسے تم تڑپو گے جیسے ناگ مارے ڈنک۔ اور وہ دنیا جہاں پہ تم عجیب عجیب مصیبتوں میں پڑو گے تو تمہیں میری یاد آئے گی۔ اور یہ جو زمین ہے، میری برکتوں سے یہاں سے کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، ڈکا لگ جائے گا۔ یہاں پہ ایک سے ایک اہل دل ہوگا جس کی تمنا جو ہے خدا نے انسان بنا کے کی تھی، اور اس کا دولہا میں ہوں، وہ سیرا میرے سر پہ لگا ہے۔ تم چاہے جو مرضی کر لو اپنے جماعتوں کو بچانے کے لیے، تم بچ نہیں سکو گے۔ میرا احسان ہے تمہارے نبیوں کے اوپر کہ میں نے ان کے حالات جو ان پہ گزر رہی ہے کھول کھول کر ان کی زبان میں بیان کیے ہیں، اور موت کے بعد جو نفرتیں تمہاری میرے لیے ہیں نا، جو تم فطور آیا ہوا میرے خلاف، اور جو ٹیڑے دل تمہارے میرے لیے ہیں نا، موت کے بعد پتہ لگے گا، او ہو یہ تو خدا کے دل نے گواہی دی تھی۔ تو یہ تمہارے فطور، ٹیڑھی نیتیں، نفرتیں، یہ تمہارے نبیوں کے، تم ان نبیوں سے بھی یہی کرو گے۔ اور وہ دیکھ لینا ان نبیوں کو، وہ اپنی جان بچا رہے ہیں، کیونکہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو مجھ پر، جو میرے خلاف ہے، وہ نور کی دنیا کبھی نہیں دیکھ پائے گا، نہ کوئی اچھی دنیا دیکھ پائے گا، وہ دوستوں کے اندھیرے دیکھے گا۔ اور تمہاری آنے والی نسلیں جو ہیں نا، وہ تمہارا نام لینا نہیں پسند کریں گی کہ خدا کا دل آیا ہوا تھا زمین پر، جو جہانوں کا دل ہے، مسیح الزمانہ ہے۔ اور ہمارے باپ دادا کتنے خدا کے خلاف ان کے ٹیڑے دل تھے، اور کتنی انہوں نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی، اور اپنے دلوں کے زنگ دور نہیں کیے بلکہ اور زنگ چڑھا دیے کہ ہمارے محمد، ہمارے عیسیٰ، ہمارے موسیٰ، ہمارے فلاں، وہ وہاں بتائیں گے تمہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے کہی تھیں، تاکہ
کوئی دھکا لگ جائے، تم مان جاؤ خدا کی بادشاہت کو، تو ہمارے حالات بھی روح کی دنیا میں اچھے ہو جائیں، تب تمہیں پتہ لگے گا کہ تم تو ڈوبے ہو، تم اپنے نبیوں کو بھی لے کے ڈوبو گے۔ بڑی تمہیں چڑ ہے، او ہو وہ جنتوں میں نہیں بیٹھے، تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ جنتوں میں نہیں بیٹھے، بس جنتوں میں سستانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 9 مہینے 10 مہینے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہی وہ کہہ دیتے نیچے جاؤ، اور وہ تعلیمات تو جو تم نے نہیں دی تھی، کرو اپنے مذہبوں کو ٹھیک اپنی ڈیمینشنوں میں جا کر۔ یہ زبان چپ نہیں رہے گی، اس زبان کے پیچھے، جیسا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، اس زبان کے پیچھے خدا کی ہستی بول رہی ہے، اور یہ تمہیں خبر ہوگی کہ جب تم مرو گے، تمہارے کپڑے اتارے جائیں گے جسم، تو کتنے جن اور بھوت اور سانپ اور سوروں جیسے تمہارے چہرے ہیں، اور جب ہمارے کپڑے اتارے جائیں گے تو تم دیکھ لو گے کہ اس کے اندر سے خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ان سارے بکھیروں میں بھی رہ کے خدا کے رہے۔ اور ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ تمہارے مذہب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ ہاں میں نے ہجرت کی، اور آج بھی تمہارے حملے ہوتے ہیں، اور کچھ حملوں میں تو تم اتنے خونی تھے کہ جن کی کوئی انتہا ہی نہیں، لیکن آج بھی میں زندہ ہوں، آج بھی میری تعلیمات پھیر رہی ہیں، اور تم سارے اکٹھے ہو جاؤ نا جن بھوت، تو تم نے جانا اندھیروں کے اندر ہے، لیکن یہ سورج جو ہے محبت الہی کا، یہ طلوع ہو چکا ہے۔ خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں تیرا مستقبل اور میں تیرا صلہ ہوں۔ جنتیں تیرا صلہ نہیں ہے، جنتیں تیرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اس نے ایسی ایسی جنتیں بنائی ہیں میرے لیے کہ کوئی مخلوق بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ اور خدا نے کہا تیرا پہلا قدم ہوگا، یہ تو میں نے محبت میں کہا، اے خدا 1 قدم تیرا اور 1 میرا ہوگا۔ تو خدا نے کہا میرے دل میں یہ تمنا تھی، ان جو جنتیں میں نے بنا چکا ہوں ان میں تیرا قدم پہلے ہو، افتتاح۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہا خدا کے لیے، اور نہ خدا کے پاس کچھ ہے تمہارے لیے۔ اور تمہارے محمد تو عیسیٰ تو روتے ہیں میرے سامنے آ کے، اور کہا کہ جب خدا نے مجھے برکتیں دی جہانوں کے لیے، اس زمین کے لیے، تو تمہارے یہ عیسیٰ اور محمد بھی آئے، اور انہوں نے رو پیٹ کر کہا کہ کچھ برکتیں ہمارے مذہبوں کے لیے بھی دو۔ میں نے کہا جس خدا نے تمہاری صف لپیٹ دی ہے ان میں سے تمہیں ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ پھر میں نے بعد میں آسمانی والدین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے بتایا کہ میں نے ان ظالموں کو ایک چیز بھی نہیں دی، نہ ان کے مذہب کے لیے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو خدا نے کہا جو میری معرفت الہی کو چھپا دے وہ ظالم ہے، اور خدا نے کہا کہ ان نبیوں کی جزا جو تھی وہ میں دے چکا ہوں، اور خدا نے کہا اچھا کیا تو نے یہ ان میں سے کچھ نہیں دیا، کیونکہ یہ برکتیں جہانوں اور اہل دل کے لیے ہیں۔ تو امید ہے میں نے کھول کھول کر آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ اب بھی اگر تم نہیں آؤ مڑ کے تو تم خدا کے خلاف ہو، میرے خلاف نہیں۔ اور خدا نے یہ کہہ دیا ہے میں اس بھوسے کو آگ لگا دوں گا
اور اس گند کو میں ماضی کا حصہ بنا دوں گا۔ تو ہم نے دیکھ لیا، اور خدا نے کہا اے میرے دل، اے مسیح الزماں آ، میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں اور آ ہم چلیں۔ اور خدا نے 10,011 تک کا زمانہ دکھا دیا۔ تو تم اندھے ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو فطور اور ٹیڑھا پن ہے، تم موت کے بعد کی بھی زندگی نہیں دیکھ سکو گے، مر کے دیکھو گے جب تیر کمان سے نکل جائے گا۔ اگر تم خدا والے ہوتے، خدا کی تلاش ہوتی، اور ان سارے بکھیروں کو پرے کر کے کہتے ہم تو خدا سے ملنا چاہتے ہیں، تو تم خدا سے مل لیتے۔ لیکن تمہارے اندر کے جو فطور ہیں نا، تمہارے دماغوں کے، وہ موت کے بعد ظاہر ہوں گے۔ دیکھ لو، جب سے دنیا بنی ہے اور یہ کائنات، 17 نبی ایک وقت میں اکٹھے نہیں ہوئے، اور تمہارے نبیوں کے وقت میں تو ایک بھی آ جاتا تھا نا، تو تمہارے نبی اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اس کو چپ کراؤ یا مارو یا قتل کرو۔ جب میں یہ باتیں کرتا ہوں نا مفتی صاحب، تو آپ کو اتنی تکلیف ہوگی، آپ کے اندر آگ لگے گی نفرتوں کی۔ لیکن آ جائیں اور آگے اس ماحول پر جو اب ہے، اب جمہوریت زندہ باد ہوگی، بلکہ جمہوریت کا دور بھی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس صدی کے آخر پر۔ پھر خدا کی ایڈیالوجی شروع ہوگی، خدا کا نظریہ شروع ہوگا، اور یہ جو ہے نا جمہوریت، یہ خدا کی محبت میں رنگین ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کی جو صدی ہے، بس وہ ہر کسی پر خدا کا رنگ آئے گا، خدا کی محبت الہی کا۔ اور یہ ہے جس کے لیے خدا نے انسانوں کی تخلیق کی تھی۔ یہ چھوٹی سی کائنات جو ستاروں کی دنیا میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے، شکر کرو، وہ اگر مٹاتا تو ایک نقطہ بھی نہیں ہو تم، لیکن وہ مہربان خدا ہے۔ امید ہے میرا پیغام کھول کھول کر تمہارے کان بھی کھولتے ہوں گے، تمہارے دماغ بھی کھولتے ہوں گے، آگ کی طرح، گرم پانیوں کی طرح، تمہارا شعور بھی، تمہارا ضمیر بھی، کیونکہ میری باتیں تم سے برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں، اور میں روا دوا ہوں خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کا مجھے جواب دینا، اور آ جائیں جب کھلتی ہے، تاکہ میں جو تمہارے دماغ ڈھیلے ہو چکے نا پرزے، وہ میں ٹائٹ کر دوں۔ خدا حافظ۔